کہا جاتا ہے آسمان انسان کا خواب ہے اور زمین اس کی حقیقت، لیکن اگر یہ دونوں ایک ہی وقت میں دھوکہ دے جائیں تو انسان کہاں جائے۔ 27 اگست 1967 کا دن تھا۔ امریکن اسٹیٹ اوہایو میں واقع اوٹنر ایئرپورٹ پر تقریباً 30 اسکائی ڈائیورز ایک مشن کے لیے جمع ہوئے تھے۔ وہ ساؤتھ امریکہ کے ایک پرانے جنگی طیارے B-25 بمبارڈ سے چھلانگ لگانے والے تھے، کیونکہ انہیں فری فلائٹ آفر کی گئی تھی، لیکن ان میں سے کوئی یہ نہیں جانتا تھا کہ یہ ان کی آخری پرواز ہوگی۔ اسکائی ڈائیونگ کی ہسٹری کا ایسا بدترین حادثہ جس نے 16 اسکائی ڈائیورز کی جان لے لی۔ اس حادثے کو آج دنیا لیک ایری ڈیزاسٹر کے نام سے جانتی ہے۔ آج کی ویڈیو میں ہم جانیں گے کہ آخر اس دن ہوا کیا تھا۔ کیا یہ پائلٹ کی غلطی تھی یا موسم نے دھوکہ دیا؟ آخر اس حادثے کا ذمہ دار کون تھا؟ لیک ایری امریکہ کی چوتھی اور دنیا کی 11ویں بڑی لیک ہے۔ اس کے ساؤتھ میں 13 کلومیٹر کے ڈسٹنس پر اوٹنر ایئرپورٹ نامی ایک ایئر فیلڈ تھی۔ اس ایئرپورٹ پر 30 بہترین اسکائی ڈائیور 27 اگست 1967 کو اکٹھے ہوئے، کیونکہ انہیں فری فلائٹ کی آفر کی گئی تھی اور ورلڈ وار 2 میں یوز ہونے والا B-25 بمبار پلین اس مقصد کے لیے استعمال ہونا تھا۔ اس بمبار پلین کو ایک پرائیویٹ کمپنی اون کرتی تھی۔ یہ پلین صرف جنگوں میں استعمال ہوتا تھا اور پہلی بار اسے اسکائی ڈائیونگ کے لیے یوز کیا جا رہا تھا۔ جو اسکائی ڈائیورز وہاں اکٹھے ہوئے تھے وہ سب ایکسپیرینسڈ تھے۔ ان میں سے کچھ کو 75 ٹائم جمپ کرنے کا ایکسپیرینس بھی تھا۔ جب اسکائی ڈائیورز نے پلین میں بیٹھنا شروع کیا تو پائلٹ کو اندازہ ہوا کہ پلین میں اتنے اسکائی ڈائیورز کی وجہ سے پلین اوور ویٹ ہو سکتا ہے۔ اسی وجہ سے 10 ڈائیورز کو اس ایونٹ سے باہر کر دیا گیا اور باقی کے 20 ڈائیورز کو ان کی سکل اور تجربے کی بیس پر سلیکٹ کر لیا گیا۔ پلان کے مطابق B-25 کو اوٹنر ایئرپورٹ سے ٹیک آف کر کے ایک راؤنڈ لگانا تھا، اور جب پلین 20,000 فیٹ کی ہائٹ پر پہنچے گا تو ان میں سے 18 ڈائیورز کو اسی ایئرپورٹ پر ڈراپ کرے گا، اور اس کے بعد پلین 30,000 فیٹ کی ہائٹ پر جا کر باقی کے 2 ڈائیورز کو ڈراپ کرے گا۔ ان سب ڈائیورز نے اسی ایئرپورٹ پر لینڈنگ کرنی تھی۔ اس دن موسم بھی کافی خراب تھا، لیکن ویدر کے اکارڈنگ اس پلان کو کینسل نہیں کیا گیا۔ دوپہر کے 3 بجے B-25 بمبار پلین نے اوٹنر ایئرپورٹ سے ٹیک آف کیا، اور اس کے تھوڑی دیر بعد ایک اور پلین سیسنا 180 نے بھی اسی ایئرپورٹ سے ٹیک آف کیا۔ اس پلین کا کام یہ تھا کہ اس نے 12,000 فیٹ کی ہائٹ پر رہ کر اسکائی ڈائیورز کی اس ایکسپیرینس کو کیمرے میں ریکارڈ کرنا تھا۔ دیکھتے ہی دیکھتے B-25 20,000 فیٹ کی ہائٹ تک پہنچ گیا۔ موسم کی خرابی کی وجہ سے پائلٹ کے لیے اپنی لوکیشن کو مانیٹر کرنا بہت مشکل تھا، اور اس وقت GPS سسٹم بھی انٹروڈیوس نہیں ہوا تھا، اس لیے پائلٹ کا پورا انحصار ایئرپورٹ کنٹرول ٹاور پر تھا۔ جب پلین 20,000 فیٹ کی الٹیٹیوڈ پر پہنچا تو پائلٹ نے کنٹرول ٹاور سے اپنی لوکیشن کے بارے میں پوچھا۔ ایئر ٹریفک کنٹرول نے B-25 کے پائلٹ کو بتایا کہ ابھی وہ اوٹنر ایئرپورٹ سے 9 کلومیٹر دور ہیں۔ اس کا مطلب کہ ڈائیورز اپنی منزل کے قریب تھے۔ اس کے بعد سیسنا 180 کے پائلٹ نے بھی ATC سے اپنی لوکیشن پوچھی تو اسے بتایا گیا کہ وہ B-25 سے 9 کلومیٹر دور ہے، یعنی سیسنا 180 ایئرپورٹ سے 18 کلومیٹر دور تھا۔ دوسری طرف بمبار پلین میں بیٹھے ڈائیورز بہت خوش اور ایکسائٹڈ نظر آ رہے تھے، مگر وہ یہ نہیں جانتے تھے کہ ان کے چہرے کے تاثرات بہت جلد بدلنے والے تھے۔ چند منٹوں کے بعد B-25 نے ATC سے دوبارہ اپنی لوکیشن پوچھی، جس پر اسے بتایا گیا کہ اب وہ اوٹنر ایئرپورٹ کے اوپر موجود ہے، جس کے بعد پائلٹ نے ڈائیورز کو جمپ کرنے کا سگنل دیا۔ یہی وہ لمحہ تھا جس نے ان 16 اسکائی ڈائیورز سے ان کی زندگیاں چھین لیں۔ جیسا کہ اکثر کیسز میں ہوتا ہے کہ ایک غلط فیصلہ پوری کہانی کو بدل کر رکھ دیتا ہے، اسی طرح یہاں پر بھی ایک فیصلے سے پورا منظر بدل گیا۔ اس الٹیٹیوڈ پر ٹیمپریچر تقریباً -30 ڈگری سیلسیس تھا۔ اس وجہ سے ڈائیورز نے اپنی سیفٹی کے لیے انسولیٹڈ کلاتھ کی ایک ایکسٹرا لیئر پہنی ہوئی تھی۔ 18 اسکائی ڈائیورز نے پائلٹ کے اشارے کا انتظار کرتے ہی B-25 سے اکٹھے چھلانگ لگا دی تاکہ وہ اپنی فارمیشن بنا سکیں۔ ڈائیورز کو اس وقت نیچے زمین نظر نہیں آ رہی تھی، کیونکہ بادلوں کی ایک تھک لیئر نے سب کچھ ڈھانپ رکھا تھا۔ ان سب کی پلاننگ یہ تھی کہ وہ بادلوں سے نکل کر 3,000 فیٹ کی ہائٹ پر پہنچ کر اپنے پیراشوٹس کو کھول دیں گے۔ اپنے فری فال کو انجوائے کرتے ہوئے یہ لوگ اس بات سے بے خبر تھے کہ نیچے موت ان کا انتظار کر رہی ہے۔ وہ یہ نہیں جانتے تھے کہ آسمان پر اڑنے کی یہ خواہش انہیں زمین سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے دور لے جائے گی۔ جیسے ہی اسکائی ڈائیورز نے اس کلاؤڈ لیئر کو کراس کیا تو ان کی ایکسائٹمنٹ اچانک خوف میں بدل گئی۔ انہیں دور دور تک زمین نظر نہیں آ رہی تھی، نیچے ہر طرف پانی ہی پانی تھا، اور اس کے نیچے
نیچے موت। وہ اوٹنر ایئرپورٹ پر نہیں بلکہ لیک ایری کے اوپر تھے۔ سب ڈائیورز نے فوراً اپنے اپنے پیراشوٹس کھول لیے کہ شاید وہ لیک ایری کے کنارے تک پہنچ جائیں، لیکن جب فیصلے قدرت کر چکی ہو تو آسمان بے بس ہوتا ہے۔ اسکائی ڈائیورز نے سوچا کہ وہ پانی میں لینڈ کر کے تیرنا شروع کر دیں گے اور کسی ریسکیو ٹیم کا انتظار کریں گے۔ انہوں نے اپنے اوپر سے ایکسٹرا کلوتھ کی لیئر کو اتارنے کی کوشش کی، مگر صرف 2 ڈائیورز ہی اس میں کامیاب ہو پائے۔ تھوڑی ہی دیر میں سب اسکائی ڈائیورز پانی میں گر گئے۔ انہوں نے سوئمنگ کرنے کی کوشش کی مگر اوور ویٹ ہونے کی وجہ سے ان کے لیے تیرنا بہت مشکل تھا۔ صرف 2 اسکائی ڈائیورز ہی کچھ دیر تک تیرنے میں کامیاب ہوئے۔ حادثے کے بعد کوسٹ گارڈ اور لوکل بوٹس نے فوراً ریسکیو آپریشن شروع کر دیا۔ 30 سے زیادہ بوٹس ان ڈائیورز کو ریسکیو کرنے کے لیے ڈھونڈنے لگی۔ جو 2 ڈائیورز تیرتے رہے انہیں زندہ ریسکیو کر لیا گیا، لیکن باقی کے 16 ڈائیورز مر چکے تھے جن کی باڈیز کو اگلے 1 ہفتے تک تلاش کیا گیا۔ آخری لاش 4 ستمبر 1967 کو ملی۔ 16 ایکسپرٹ اسکائی ڈائیورز جو کہ ہر طرح کے خطرے سے واقف تھے۔ اس ایکسیڈنٹ کی وجہ آخر کیا تھی؟ انویسٹیگیشن ٹیم نے تحقیق شروع کی تو ATC نے بتایا جب B-25 کے پائلٹ نے ڈائیورز کو جمپ کرنے کا اشارہ دیا اس وقت وہ اوٹنر ایئرپورٹ کے اوپر تھے، لیکن سوال یہ تھا کہ پھر وہ لیک ایری کے سینٹر تک کیسے پہنچے۔ ATC کا کہنا تھا کہ ہوا کی سپیڈ کی وجہ سے اسکائی ڈائیورز لیک ایری تک ڈرفٹ ہو گئے ہوں گے۔ اگر ان کی بات کو سچ بھی مان لیا جائے تو اس کا مطلب ہوا نے اسکائی ڈائیورز کو 20 کلومیٹر تک ڈرفٹ کیا تھا، 10 کلومیٹر اوٹنر ایئرپورٹ سے لیک ایری تک اور 10 کلومیٹر لیک ایری کے اندر تک۔ خیر اس بات پر یقین کرنا کافی مشکل تھا۔ ایکسپرٹس نے اس دن کی ونڈ سپیڈ اور ڈائیونگ ہائٹ کی کیلکولیشن کی تو انہیں پتا چلا کہ ڈائیورز 5 کلومیٹر سے زیادہ ڈرفٹ نہیں کر سکتے تھے، اس لیے یہ تو ثابت ہو گیا کہ ATC کی یہ سٹیٹمنٹ غلط ہے۔ لیکن جب B-25 اور سیسنا 180 کے پائلٹ سے انویسٹیگیٹ کیا گیا تو انہوں نے یہ انکشاف کیا کہ انہیں ان کی لوکیشن غلط بتائی گئی تھی۔ فائنلی یہ بات پروو ہو گئی کہ واقعی پائلٹ کو لوکیشن کے حوالے سے غلط گائیڈ کیا گیا تھا۔ جب انہوں نے ایئرپورٹ ٹریفک کنٹرولر سے لوکیشن پوچھی تھی اس وقت کنٹرولر کی شفٹ بدل گئی تھی اور اس کنٹرولر نے B-25 کو سیسنا کی لوکیشن بتائی۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ اس وقت سیسنا اوٹنر ایئرپورٹ کے اوپر تھا اور B-25 لیک ایری کے اوپر تھا۔ اس کے علاوہ ایک غلطی یہ بھی تھی کہ ڈائیورز نے ٹارگٹ کو دیکھے بغیر ہی جمپ کر دیا تھا۔ اس دن کے بعد سے آج تک US میں کسی واٹر باڈی کے 50 کلومیٹر کے ریڈیس میں اسکائی ڈائیونگ کرنے پر پابندی لگا دی گئی ہے۔ 1972 میں گورنمنٹ نے فیڈرل ایوییشن اتھارٹی کو اس حادثے کا ذمہ دار ٹھہرایا اور B-25 کے پائلٹ کے لائسنس کو سسپینڈ کر دیا گیا۔ تو یہ تھی آج کی ویڈیو۔ اسی طرح کی انٹرسٹنگ ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب اور بیل نوٹیفیکیشن کو آن کر لیں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو ملتا رہے۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔